بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ڈھیروں خوشیاں دے، پریشانیوں اور بیماریوں سے دور رکھے، آمین ثم آمین۔ کرتے ہیں جی آج کے سنڈے ولاگ کا آغاز۔ تو ولاگ کو اینڈ تک دیکھیے گا، بہت کچھ ہے اس میں دیکھنے کے لیے۔ آئی ہوپ آپ انجوائے کریں گے اور جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک کر کے جائیے گا۔ تو یہاں جی ایک چیز آرڈر کی تھی، باؤل آرڈر کیا ہوا تھا کہ یہ جو میں نے نیٹ پہ دیکھا تھا کہ یہ اسٹک ہو جاتا ہے، کہ اکثر بچے کھاتے ہوئے گرا دیتے ہیں، تو سوچا کہ اس طرح کا آرڈر کروں، لیکن جیسا میں چاہ رہی تھی یا جیسا میں نے دیکھا تھا، ایز یوزول آن لائن جو چیزیں منگوائی جائیں وہ ایسی ہی ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے۔ خیر اچھا تھا، اتنا برا نہیں تھا، یہ بھی تھا کہ اسٹک ہو جاتا ہے جیسے ٹیبل پہ نا، تو بچہ چیز کو گرا بار بار برتن کو کھینچ نہیں سکتا، اور شاہزین اسے دیکھ کے فل ایکسائٹیڈ تھا اور کھیل رہا تھا اس کے ساتھ۔ لیکن جو مجھے چاہیے تھا وہ چیز نہیں تھی، پھر بھی میں نے دوبارہ سسٹر سے کہا مجھے وہ چاہیے، اور ہم نے دوبارہ اسی وقت آرڈر ایک اور کر دیا۔ تو آئی ہوپ سو کہ اب جو میں چاہ رہی ہوں ویسا آ جائے۔ خیر آج سنڈے کو میں فری تھی تو میں نے سوچا کہ کچھ اسکن کیئر کی جائے، اور پلیز بیک گراؤنڈ میں جو ایک اور آواز آئی جا رہی ہے آپ کو، اس کو پلیز اگنور کیجیے گا، کیونکہ شاہزین سے آواز نہیں آ رہے۔ تو میں یہاں کر رہی تھی اپنا فیشیل، اور اس کے لیے میں اپنی ڈرما کی جو پروڈکٹ ہیں فیشیل کٹ وہ نکال رہی تھی۔ اچھا میں یہاں پہ اپنا فیشیل کرنے لگی تھی، تو میں نے سوچا چلو آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ریویو بھی شیئر کر دیتی ہوں۔ مجھے سب سے اچھی اس کی بات یہ لگتی ہے کہ یہ سب فروٹس کے بنے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پہ اس کا یہ سب سے پہلے میں اس کا ماسک اور اسکرب دیکھ رہی تھی، اور یہ آپ کو دکھا رہی ہوں پالشر، یہ بہت اچھا ہے، بہت ہی کمال ہے، اور یہ ہارمفل نہیں ہے اتنا، مطلب جیسے آپ بلیچ یا کچھ اس طرح کی چیزیں پارلر سے جا کے کرواتے ہیں تو وہ بہت اسکن کو ڈیمیج کرتی ہیں، لیکن اور بہت کوسٹلی بھی پڑتی ہیں۔ ہم ایک نارمل فیشیل جو کرواتے ہیں وہ 1200 to 1500 نارمل، اور اس سے زیادہ ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں، یہ تو سب سے کم پرائز والے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو یہ جو آپ ایک بار آپ کٹ خرید لیتے ہو اور آسانی سے آپ اچھے سے اس سے کافی ٹائم گزار سکتے ہو، تو میں تو اسی کو پریفر کرتی ہوں۔ اور پہلے میں جاتی تھی پارلر، لیکن جب سے یہ مجھے ملی ہیں تو میری تو لائف بہت زیادہ آسان ہو گئی ہے، اور پارلر جانے کا خرچہ بھی بچ گیا ہے، تو اب ایزیلی کر لیتی ہوں۔ اصل میں یہ مجھے میرے بھائی نے گفٹ دیے تھے، تو مجھے شروع میں تو رکھا کافی عرصہ پڑا رہا ہے، لیکن جب سے سٹارٹ کیا ہے بہت اچھا رزلٹ اس کا مل رہا ہے۔ اور سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے کہ بہت ایزیلی یہ نا آپ یوز کر سکتے ہیں، بہت زیادہ اس کی کوئی ٹیکنیک نہیں ہے جس طرح آپ پارلر میں آپ ویٹ کرتے رہتے ہیں۔ جو بھی اس کا طریقہ میتھڈ ہوتا ہے نا وہ اس کے اوپر سارا لکھا ہوا ہے، تو اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور ایٹ لیسٹ ویک میں ایک بار تو اسے لازمی یوز کرنا چاہیے۔ ہم فیمیلز اپنا بالکل دھیان نہیں رکھتی ہیں، تو اور اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ اپنے لیے بندہ ٹائم نکالے، بس یہی ہوتا ہے کوئی اوکیزن آ گیا، عید ہو گئی یا برتھ ڈے وغیرہ ہو گئی، کوئی فنکشن ہوا تو ہم جاتی ہیں پارلر زیادہ، جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں۔ اچھا جی، ہمیں اسکن کیئر کے ساتھ ساتھ اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کہ صرف یہ نہیں کہ ہم جسٹ اپنا اسکن کیئر کر لیں اور انر سے ہم اندر سے ویک ہوں، تو وہ بھی ہم فیمیلز کے لیے بہتر نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اپنی پوری فیملی کو، گھر کو، بچوں کو، سب چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے سب کے ساتھ ساتھ۔ تو اس کے لیے فروٹ، ویجیٹیبلس، پانی، اسپیشلی جوسز وغیرہ، ان چیزوں کا یوز کرنا چاہیے۔ اور باتوں میں اپنا ساتھ آپ کو بتانا بھول گئی، یہاں سے ساتھ میں اپنے لیے ریشن سیلڈ بنا رہی تھی، اپنے لیے کیا سب کے لیے بنا رہی تھی، تو جو چیزیں گھر میں موجود ہوتی ہیں انہیں سے کچھ نہ کچھ ہیلدی بنا لینا چاہیے، یہ ضروری نہیں کہ ہم ویٹ کرتے رہیں کہ کچھ ہم اسپیشل لے کے آئیں گے اسی سے۔ تو گھر میں کچھ فروٹ پڑا ہوا تھا اور کچھ ویجیٹیبلس تھی، میکرونی کچھ بچی ہوئی تھی میرے پاس، تو میں نے ان سے جلدی سے ریشن سیلڈ بنا لیا۔ بہت ہی ایزی اور سمپل سا ہے، کوئی مشکل اس میں نہیں ہوتی، بس جسٹ میں نے بوائل میکرونیز رکھی ہوئی تھی وہ، اور میرے پاس یہ گاجر اور مٹر تھے کچھ، ان کو میں نے ہلکا سا بوائل کر لیا تھا کیونکہ شاہزین نے بھی ساتھ کھانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر مجھے تھوڑا سا ان کو کرنا تھا۔ اور یہ تھے ایپل، میں نے کیوبس میں کاٹ لیے تھے، ان کو بھی میں نے پیل کر لیا تھا کیونکہ شاہزین نہیں کھا سکتا چھلکا سمیت۔ اور یہ میرے پاس تھے کچھ گریپس، تو ان کو بھی میں نے اچھے سے دھو کے، اور یہ تھے بنانا، ان کو بھی میں نے کافی بڑے سائز کے تھے تو ان کو میں نے بیچ میں سے ہاف کٹ کر کے ڈالا تھا۔ اور یہ تھا میرے پاس شوگر سیرپ، جو میں نے گھر میں ہی بنایا تھا، کوئی مشکل نہیں، ایزیلی بن جاتا ہے۔ اور اب جو میرے پاس گھر میں پڑی ہوئی تھی کریم اور میونیز، ان دونوں چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کر کے اور
یہ بھی اس فروٹ میں ایڈ کر لیا تھا ریشن سیلڈ میں۔ اچھا، میں نے دیکھا ہے کہ ہر انسان کا کوئی بھی ریسیپی ہو اس کو ڈفرینٹ وے سے لوگ بناتے ہیں، اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، اور میں جتنا سمپل کوشش کرتی ہوں کہ بن جائے، ایزیلی بن جائے، ہر بندے کی رینج میں بن جائے، میں اس چیز کو زیادہ شوق سے بناتی ہوں کہ اتنے مشکل لمبے چوڑے چیزیں کہاں سے بندہ آج کل افورڈ کر سکتا ہے۔ تو یہ بن گیا ریشن سیلڈ ہمارا ریڈی ہو گیا، اور یہاں میں ڈال رہی تھی سب کے لیے سرو کرنے کے لیے، پہلے میں امی کے لیے ڈال رہی تھی ویسے۔ آپ چاہیں تو اس میں کوئی بھی ویجیٹیبل آپ ڈال سکتے ہیں، جیسے کیبج ہو گیا، ڈرائی فروٹ لوگ ڈالتے ہیں، اس کے علاوہ فروٹ کاکٹیل وغیرہ ڈالتے ہیں، لیکن میرے پاس جو چیزیں اویلیبل تھی میں نے اس سے بنا دیا۔ خیر، ریشن سیلڈ کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے نیچے بھائی بھابھی کے گھر، اور یہاں گھر میں ہی ہم لوگوں نے قرآن خوانی پڑھنی تھی، تو سب گھر میں اپنے ہی گھر کے ممبرس مل کے پڑھ رہے تھے سورہ یاسین وغیرہ۔ اصل میں لاسٹ ویک میرے بھائی کا، بڑے بھائی جو ہیں ان کا ہو گیا تھا ایکسیڈنٹ، اور اللہ پاک نے ان کو، شکر ہے الحمدللہ، لاکھ لاکھ اللہ کا شکر ہے کہ بچا لیا، کوئی نقصان نہیں ہوا، بس گاڑی کافی ڈیمیج ہو گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھا۔ تو بس وہی شکرانے کے لیے ہم لوگ پڑھ رہے تھے گھر میں۔ اور یہ دیکھیں جی، میرا شہزادہ موبائل فون کو اتنا غور سے دیکھ رہا تھا، آج ماشاءاللہ اس نے کیپ وغیرہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی، بہت ہی کیوٹ لگ رہا تھا۔ اور یہاں بھابھی نے بنایا تھا پلاؤ، تو میں وہ دیکھنے کے لیے آ گئی تھی کچن میں، بہت ہی مزے کا لگ رہا تھا، خوشبو بہت مزے کی آ رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح کھانا سرو کروا رہا ہوتا ہے شاہزادہ، ہر برتن میں گھسا ہوتا ہے۔ یہاں ساتھ میں خود بھی کھانا کھانے لگ گئی تھی، اور بس کھانا کھایا سب نے مل کے۔ کھانے کے کچھ دیر بعد سب نے چائے پی اور اکٹھے کچھ گپ شپ لگائی، باتیں وغیرہ کرتے رہے۔ اچھا، ایوننگ میں چائے کے ساتھ میرا ہمیشہ دل کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سنیک ہو۔ سنیک سے یاد آیا، میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں بنائے تھے سوجی کے گلاب جامن، اور پھر آپ کی بہن تو ایسی چیزوں میں ماہر ہے، میں ہمیشہ سے یہی کوشش کرتی ہوں کہ لو بجٹ کوئی اس طرح کی ریسیپی ہو، تو سوچا ٹرائی کی جائے۔ اور یہاں میں نے 1 کپ چینی لی اور اس میں 2 کپ پانی ڈال کے اس کو بنانے کے لیے رکھ دیا۔ شیرہ بنا رہی تھی میں، بیسیکلی گلاب جامن کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ دوسرے پین میں نے لیا، پین رکھا، اس میں ڈالا 1 چمچ گھی، ہلکا سا گھی گرم ہوا، اور اس میں نے ڈال دیا 1.5 کپ دودھ۔ اب دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں نے تھوڑی دیر کے لیے دودھ کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اس کو میں نے زیادہ بوائل نہیں کرنا، اس سے خشک ہو جائے گا، اور ہمیں خشک نہیں کرنا، تو مجھے بس بوائل گرم کیا، اور اس میں نے اب ڈال دی تھی سوجی۔ سوجی کی کوانٹٹی 1 کپ تھی، اور اسی جس میئرنگ کپ سے میں نے سوجی ناپی تھی اسی سے میں نے دودھ بھی لیا، اور دودھ 1.5 کپ تھا، سوجی 1 کپ تھی۔ تو اس طریقے سے سب کو مکس کر کے میں نے اتنی دیر اس کو پکایا کہ جتنی دیر سوجی دودھ کو جذب کر لے اپنے اندر۔ اس فارم میں مجھے چاہیے کہ یہ بہت زیادہ ہارڈ نہ ہو، سافٹ سافٹ سی ہو، جس طرح۔ ساتھ ساتھ میں شیرے کو دیکھ رہی تھی، اس کو بھی ہم نے اتنا ہی پکانا ہے کہ میں گاڑھا ہو جائے، مطلب بہت زیادہ تھک نہ ہو، یہ لیکوڈ فارم میں ہی رہے، تھوڑا چپچپا سا فیل ہو، جس میں 1 تار یا 2 تار اس طرح بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں۔ اچھا، جو میں نے وہ سوجی بنائی تھی اس کو میں نے اتار لیا تھا، تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا، اور یہ ہلکا ہلکا نیم گرم ہی ہونا چاہیے، میں نے نیم گرم اتنا تھا کہ جسے میں برداشت کر سکوں، اور اس سے میں نے اس کے گلاب جامن بنائے۔ ڈو کو پہلے اچھے طریقے سے گوندنا ہے اور صحیح طریقے سے مسلنا ہے، اس سے ہی گلاب جامن سافٹ بنیں گے۔ میں نے اچھے طریقے سے اس چیز کو فالو کیا اور گوندنے کی کوشش کی، بالکل ہاتھ سے مسل کے، جیسے ریسیپی میں بتا رہے تھے۔ تقریباً 7 سے 8 منٹ مجھے لگے تھے اس کو اچھے طریقے سے گوندنے میں اور سافٹ کرنے میں ڈو کو اچھے طریقے سے گوندنے کے بعد گلاب جامن کو میں گول شیپ میں بنا رہی تھی، جس طریقے سے یہ میں ویڈیو میں دکھا رہی ہوں۔ ان کو ہم لوگ کافی احتیاط سے اور اچھے طریقے سے اس کو راؤنڈ شیپ میں بال بنانی ہے، اس میں کوئی بھی کریک نہ ہو، کریک ہوا تو یہ گلاب جامن سارے پھٹ جائیں گے جیسے ہم آئل میں ڈالیں گے۔ ان کو ویسے بہت زیادہ احتیاط سے بنانا پڑتا ہے، یہاں میں آپ کو دکھا بھی رہی تھی کہ دیکھیں اگر ذرا سا اس طرح کا بھی کریک ہونا تو یہ ٹوٹ جاتے ہیں، پھر یعنی جب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں یا براؤن کرتے ہیں تو یہ نظر آ رہا ہوگا شاید میرے کیمرہ میں، تو یہ پھر اس کو مجھے دوبارہ بنانا پڑا۔
جی تو گلاب جامن ہو گئے ریڈی، راؤنڈ شیپ میں کچھ بنا لیے تھے اور کچھ یہ لمبے والے اکثر بیکریز میں اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، تو ریڈی ہو گئے ہیں، اب ان کو فرائی کرتے ہیں۔ اچھا اب کرنے لگی ہوں اس کو فرائی، اور فرائی میں نے بہت زیادہ گرم آئل میں گھی میں نہیں کرنا، جس میں بھی میں نے کرنا ہے تو بالکل لائٹ سا مائلڈ سا گرم ہوا ہوگا اس میں ہی میں ڈال دوں گی۔ بس ایک ایک کر کے یہ سارے اس میں ڈال رہی تھی آئل میں، اور اگر یہ آئل بہت زیادہ گرم ہوتا تو یہ باہر سے جل جانے تھے یا بالکل وہ براؤن کلر آ جاتا اور پھر اندر سے کچے رہ جانے تھے، اس لیے بالکل ہلکا گرم آئل ہو، بہت زیادہ گرم آئل میں نہیں ڈالنا۔ تو بس اس طرح میں ان کو فرائی کر رہی ہوں۔ اچھا میں نے ان کو نا دو طریقے سے فرائی کیا تھا، ایک طریقہ تو یہ تھا کہ میں نے ان کو ڈال دیا اور جب تک یہ ببل نہیں بن رہی تھی اور نیچے سے ان کا براؤن کلر نہیں آیا تب تک میں نے ان کو بالکل بھی نہیں چھیڑا، تو اور جیسے یہ نیچے سے براؤن کلر آیا تو پھر میں نے ان کو پلٹنا شروع کیا، اور اگر میں اس کو ڈالتے ساتھ ہی پلٹنا شروع کر دیتی تو یہ چمچ وغیرہ بیچ میں ہلانے شروع کر دیتی تو یہ بالکل بیچ میں سے ٹوٹنے لگ جاتے، تو یا نیچے سے اس کے برتن کی سطح کے ساتھ چپک جاتے، تو ان کو بالکل نہیں چھیڑنا ہوتا ہے جب اس طرح بنائے نا۔ اور دوسرا طریقہ میں بتا سیکنڈ یہ کہ آپ ان کو فرائی پین میں ڈال دیں اور ہلکا ہلکا نا اس کا جو بھی پین ہو، کڑھائی ہو، جس کو بھی، اس کا ایک سائڈ سے نا پکڑ کے تو ہلانا شروع کر دیں تو وہ اس طریقے سے پلٹتے خود بہت جائیں گے، لیکن یہ بھی ایک دم سے نہیں کرنا ہو، یا پھر آپ سائڈ سے آئل کے نا ایک چمچ اس طرح ہلاتے جائیں، جو بھی آپ ایک سلیسر یا اسپیچولا یوز کرتے ہیں اس سے۔ اچھا ایک مسٹیک ہوئی مجھ سے، جس برتن میں نے شیرہ بنایا تھا وہ برتن چھوٹا تھا، تو اگر آپ اس ریسیپی کو فالو کریں تو بڑا برتن یوز کیجیے گا۔ ویسے یہ ریسیپی میری خود کی نہیں ہے، میں نے جب دیکھی تھی کسی کی ویڈیو تو مجھے اچھی لگی، میں نے سوچا یہ ٹرائی کروں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ ساتھ امی کو ٹیسٹ کروا رہی تھی، اور یہاں شاذین کیوٹ سی حرکتیں کر رہا تھا جب میں اس کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ تو یہ تھا جی آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جاتے جاتے ایک ریکویسٹ ہے، پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اور لائک اور کمنٹ لازمی کیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔